الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ الحمدللہ مدنی چینل کے ناظرین، ماہ ربیع الاخر میں خصوصی طور پر قبلہ سلطان الاولیاء سلطان المشائخ قندیل نورانی محبوب سبحانی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی المعروف حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مبارک عرس شریف آتا ہے۔ الحمدللہ عاشقان رسول دنیا بھر میں غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑی محبت رکھتے ہیں اور آپ کا دھوم دھام سے عرس مناتے ہیں۔ جب ولیوں کی برسی آتی ہے تو اسے عرس کہا جاتا ہے تو یہ برسی، لیکن الفاظ مختلف ہو جاتے ہیں بڑوں کے ادب کے اعتبار سے۔ بڑے کو بڑے سے عرض کرتے ہیں تو کہتے ہیں تشریف رکھیے حضور، اور کوئی چھوٹا ہوتا ہے تو یہ بھی کہہ دیتے ہیں کبھی کہ بیٹھ جائیے۔ تو الفاظ کی تبدیلی ہو جاتی ہے، معنی نارملی جو ہے وہ سیم ہوتے ہیں۔ تو یہاں بھی اولیاء اللہ کی برسی اور ان کی سالانہ ہم یاد منانے کی کوشش کرتے ہیں، اور جب سلطان الاولیاء کی بات ہو تو پھر کیوں نہ ہم آپ کی برسی اور آپ کا عرس مبارک جو ہے وہ دھوم دھام سے منائیں کہ جب اللہ والوں سے خوشی کا اظہار کیا جاتا ہے تو اللہ والے بھی توجہ فرماتے ہیں اور وہ بھی بدلے میں خوشی کا اظہار فرماتے ہیں۔ الحمدللہ اپنے فیض لٹاتے ہیں، اور یہ بات دیکھی بھالی ہے صدیوں سے کہ حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماننے والے چاہنے والے آپ کے نام سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعائیں کرتے چلے آ رہے ہیں، آپ کے وسیلے سے مانگتے ہیں، اور اللہ پاک کرم فرماتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں ان اولیاء کا بڑا مقام ہوتا ہے۔ ہر مسلمان اس بات کو جانتا ہے کہ ہر کسی کا پیارا اس کے لیے بڑا عزیز ہوتا ہے، بڑا محبوب ہوتا ہے۔ تو جب اللہ کے پیاروں کی بات ہو، اللہ تعالیٰ کا کوئی پیارا ہو جائے، اللہ تعالیٰ کا کوئی محبوب ہو جائے، تو اس کی شان کیسی نرالی ہوگی، وہ پھر کتنے بڑے مرتبے کتنے بڑے درجات تک پہنچا ہوگا، اور پھر اس کے اختیارات اور اس کے پاورز کا بھی کیا کہنا ہوگا، جسے ہم دوسرے الفاظ میں فیضان سے بھی تعبیر کرتے ہیں۔ یہ فیضان کیا ہے؟ یہ وہ اختیارات ہیں، یہ وہ پاورز ہیں کہ جن کو ہم کہتے ہیں کہ آپ کا فیض ہے، آپ کا فیضان ہے، اور یہ فیضان ماننے والوں کو ملتا ہے، مانگنے والوں کو ملتا ہے، چاہنے والوں کو ملتا ہے۔ اور الحمدللہ صدیوں سے اللہ والے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد مناتے آئے ہیں، آپ کی فاتحہ کرتے آئے ہیں، آپ کے لیے ایصال ثواب کرتے آئے ہیں، اور آپ کی برکت سے، آپ کے وسیلے سے دعائیں مانگتے آئے ہیں کہ یہ تو اللہ کے پیارے ہیں، اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لاڈلے شہزادے ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں نا، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ تو یہ بہت لاڈلے بیٹے ہیں، بہت بڑی ہستی ہیں۔ والد کی طرف سے حسنی سید ہیں، والدہ کی طرف سے حسینی سید ہیں، اور بڑا ہی اللہ کی بارگاہ میں مقام اور مرتبہ رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے فیضان سے ہمیں متمتع فرمائے، اور آپ کے مزار پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے۔ آج کچھ دیر میں انشاءاللہ نگران شورا حضرت مولانا محمد عمران اتاری سلمہ الباری ہمارے ساتھ ہوں گے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساری زندگی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں گزاری، ساری زندگی نماز کی پابندی کی، ساری زندگی روزوں کی پابندی کی، نفل عبادت کرتے رہے، صدقہ و خیرات کرتے رہے، زکوٰۃ دیتے رہے، اللہ کی راہ میں لٹاتے رہے، سخاوت کرتے رہے، صدقہ و خیرات کرتے رہے، مجاہدات کرتے رہے، اللہ کی مخلوق پر رحم کرتے رہے، ان کی مدد کرتے رہے، ان سے پیار کرتے رہے، لوگوں کو نیکی کی دعوت دیتے رہے، آخرت کی طرف لوگوں کو بلاتے رہے، نماز کی دعوت دیتے رہے، لوگوں سے بھلائی والے کام کرتے رہے، برائی کے کاموں کو دور کرتے رہے، برائی سے روکتے رہے۔ مطلب ایک پوری لائف ہے نا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہ آپ غور کرتے چلے جائیے ہمارے آقا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس انداز سے دین پاک کی خدمت کی اور ترویج و اشاعت فرمائی۔ تو الٹیمیٹلی جب آپ کا چاہنے والا ان باتوں کو سنے گا اور ہم ان باتوں کو دہرائیں گے، ہر سال الحمدللہ ایک طرح سے ریپیٹیشن ہوتا ہے، اور غوث پاک رضی اللہ عنہ کی مبارک سیرت کو ہم سنتے ہیں کہ کتنے بڑے شیخ تھے، یوں ہی ہم ان کے مرید نہیں ہو گئے، یوں ہی ہم ان کے در کے غلام نہیں بن گئے،
اتنی بڑی ہستی تھے یہ، اتنے بڑے مرتبے والے تھے، زندگی بھر آپ نے لوگوں کی دستگیری کی، لوگوں کے کام آتے رہے، لوگوں سے بھلائی فرماتے رہے۔ تو ہم بھی پھر جب ان کی سیرت کو پڑھیں، ہم بھی جب ان کے کاموں کو پڑھیں، ان کی عبادتوں کو پڑھیں، سیکھیں، تو آ جائیں ان کے پیچھے پیچھے، اور ہم بھی نمازی بن جائیں، ہم بھی روزہ دار بن جائیں، ہم بھی نفل عبادت کرنے والے بن جائیں، کاش تہجد پڑھنے والے بن جائیں، لوگوں سے بھلائی کرنے والے بن جائیں، لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے والے بن جائیں۔ ہمارے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ نہ صرف اللہ تعالیٰ کی عطا سے آج غوث اعظم ہے، بلکہ اپنی حیات پاک میں بھی غوث اعظم تھے۔ غوث اعظم کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی عطا سے اولیاء کے درمیان سب سے بڑا لوگوں کا مددگار۔ آپ لوگوں کے اللہ کی عطا سے بہت بڑے مددگار ہیں۔ آپ کی زندگی کو اٹھائیے تو آپ زندگی میں بھی لوگوں کی ساتھ تعاون فرماتے رہے، دستگیری فرماتے رہے، غریبوں کا بھلا کرتے رہے، بھوکوں کو کھانا کھلاتے رہے، طلباء کو علم کی پیاس بجھاتے رہے، اور لوگوں کے ساتھ ایسا بھلائی والا آپ کا انداز رہا۔ اللہ تعالیٰ نے پھر آپ کو گویا غوث اعظم ہمیشہ کے لیے بنا دیا کہ جب آپ زندگی اتنی پیاری گزارتے ہیں، جب آپ کی لائف اتنی اچھی ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر آگے کے معاملات کو اور اچھا بنا دیتا ہے، آپ کے اختیارات کو بڑھا دیتا ہے، آپ کے مرتبوں کو بڑھا دیتا ہے۔ لیکن زندگی آپ نے کیسی گزاری، اس پر ہمیں غور کرنا چاہیے کہ آپ زندگی بھر اللہ کی عبادت میں مصروف رہے اور اللہ کی مخلوق سے پیار کیا، اللہ کی مخلوق سے بھلائی فرماتے رہے، ان کے ساتھ مہربانی کرتے رہے، لوگوں کی مدد کرتے رہے، لوگوں کے ساتھ اچھا رویہ رکھا، ان کے ساتھ بھلائی والا معاملہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے پھر آپ کو عظیم درجات عطا فرمائے، ماشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم۔ جزاک اللہ۔ اور کیسی طبیعت ہے آپ کی، خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ آپ کا جو جذبہ ہے کہ آپ جہاں بھی جاتے ہیں مسجد کا سوچتے ہیں، جامعہ کا وہاں سوچتے ہیں، وہاں کی نئی نسل کی بہتری کا آپ سوچتے ہیں۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپ سیرت کو بھی دیکھیں تو آپ کی پوری زندگی امت کی خیرخواہی میں گزری، اور یہ بھی ملتا ہے کہ آپ اپنے خلفاء کو اور اپنے شاگردوں کو، اپنے چاہنے والوں کو دوسرے شہروں میں بھیجا کرتے تھے، اور آپ کے چاہنے ماننے والوں سے، خلفاء سے جو ہے وہ یوں کہیے کہ خطے جو تھے وہ بھرتے چلے گئے، اور آج بھی دنیا بھر میں آپ کے خلفاء، آپ کے جو چاہنے ماننے والے ہیں وہ نیکی کا بھلائی کا کام کر رہے ہیں۔ یہ جذبہ، یہ سوچ ہمیں ملے کیسے کہ ہم دوسروں کا سوچیں، جیسے آپ بھی ماشاءاللہ کرتے ہیں، ایک نظر آتا ہے، اور منہ پہ کہنے والی بات نہیں ہے کہ بھائی جہاں جاتے ہیں وہاں دوسروں کا سوچتے ہیں، یار ان کا کیا بھلا ہو، ان کی کیسے بقا ہو، آپ نے 2-4 دن میں آ جانا ہوتا ہے۔ تو ہم بھی کوئی ایسی سوچ رکھیں۔ ایک تعداد ہے جو ٹریول کرتی ہے، ادھر ادھر جاتی ہے، لیکن وہ مفاد جو ہے وہ اپنا ہی ہم سوچ رہے ہوتے ہیں۔ امت کا بھلا سوچنے کا جذبہ کیسے ملے؟ دیکھیں، یہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے وصال ظاہری فرمانے کے بعد صحابہ کرام علیہم الرضوان نے دنیا کے مختلف شہروں میں جا کر ہی کام کیا، اور اس میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات بڑے کارفرم، ان کا ایک اپنا اثر ہے۔ میں نے یاد پڑتا ہے کہ نزہۃ القاری شرح صحیح بخاری، علامہ شریف الحق صاحب امجدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس کی شرح لکھی ہے، تو مجھے شاید اگر میں غلطی نہیں کر رہا تو اس کے مقدمے میں جو پہلی جلد ہے شاید اس طرح کی چیز لکھی ہوئی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعائیں تھیں، میرے جانشینوں پر اللہ کی رحمت ہو، تو میری بات سنے دوسروں تک پہنچا دے، اللہ تعالیٰ اسے تر و تازہ رکھے کہ جو میری حدیث سنے، میری بات سنے، اسے یاد رکھے، دوسروں تک پہنچے۔ اس طرح حدیث ہے جس میں تبلیغ کا، نیکی کی دعوت عام کرنے کا، بلغ عنی ولو آیا، پہنچا تو میری طرف سے ایک ہی آیا تو، مگر دعائیں میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائی ہے۔ ان دعاؤں سے حصہ لینے کے لیے صحابہ کرام علیہم الرضوان نہ صرف حدیثیں یاد کرتے تھے، اس کا علم حاصل کرتے تھے، بلکہ اوروں تک پہنچاتے تھے۔ اور تم میں ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے جو نیکی کی دعوت دے اور برائی سے منع کرے۔ تو یہ سلسلہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ظاہری حیات سے اگر آپ دیکھیں تو یہ چلتا رہا، اور اس وقت بھی صحابہ کرام علیہم الرضوان مختلف شہروں اور علاقوں میں ان کو بھیجا گیا۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی روانہ فرمایا۔ پھر اس کے بعد صحابہ کرام یہ کام کرتے رہے، پھر اس کے بعد تابعین، تابعین یہ کام کرتے رہے۔ غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی جیسے آپ نے مثال دی، تو یہ ایک طریقہ کار چلا آ رہا ہے کہ اسی طریقہ کار کے تحت اس نیکی کی دعوت و تبلیغ یہ
کا پھیلانا، دین کا کام آپ جائیں گے، تبلیغ کے لیے آپ کو جانا پڑے گا، تبلیغ نیکی کی دعوت کے لیے، دین کا کام کرنے کے لیے آپ کو سفر کرنا پڑے گا۔ اگر ایک شخص چاہتا ہے کہ میں اپنی جگہ پر جو کاروبار کر رہا ہوں، میں اپنی دکان یا آفس چلا رہا ہوں، میں اس کو آگے لے کے جاؤں، تو اس کو ڈیفینیٹلی آگے سفر کرنا پڑے گا۔ اس میں اس کو فائنینشلی سپورٹ بھی چاہیے ہوتی ہے، اس کو مین پاور کی بھی ضرورت پڑتی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں بہت ضروری ہوتی ہے۔ ایک عام دنیا کی میں نے آپ کو مثال دی نا، اب آپ چاہتے ہیں کہ میں اپنے علاقے سے دوسرے علاقے تک نیکی کی دعوت پہنچاؤں، تو ڈیفینیٹلی آپ کو سفر کرنا پڑے گا۔ کمیونیکیشن اپنی جگہ پر ہے، لیکن فزیکلی پرسنلی جا کر جو کام کرنے کے فوائد ہیں وہ نہ کبھی ختم ہوئے نہ شاید کبھی ختم ہوں گے۔ صحیح بات۔ یہ میرا اپنا ذہن ہے۔ تو غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی اسی آپ نے نظام کو نافذ کروایا، خود بھی آپ مختلف طبقات میں جا کر نیکی کی دعوت دیتے رہے، بالکل، چاہے وہ رئیس ہوں، حکمران ہو، عوام ہو، علماء ہو، آپ کا ایک اپنا ماشاءاللہ اثر تھا اور آج بھی ہے۔ بالکل، جو ولی قبل تھے یا ہوئے یا بعد ہوں گے، سب ادب رکھتے ہیں دل میں میرے آقا تیرا۔ تو یہ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس نظام کو آپ آگے بڑھاتے رہے، اور پھر آپ کے جو تربیتی یافتہ تھے انہوں نے جا کر کام کیا۔ بالکل، تو یہ ایک نظام ہے جو صدیوں سے چلا آ رہا ہے۔ دعوت اسلامی نے کوئی نیا کام نہیں کیا، دعوت اسلامی نے اسی طریقہ کار کو جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام، اولیاء کرام، غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کے دیگر جو جانشین تھے، ان سے جو تربیتی یافتہ تھے، وہ جو لے کر چلتے رہے۔ دعوت اسلامی نے، یا میں کہوں گا امیر اہل سنت نے، اسی نظام کو لے کر وہی آگے بڑھے اور ڈیلیور کیا، افراد بنائے، ان کی سوچ بنائی، اور انہیں اس بات پر برنگ خطا کیا، ابھارا کہ یہ بھی جائیں اور یہ بھی نیکی کی دعوت عام کریں۔ تو پھر آپ جہاں بھی جائیں گے آپ کو لگے گا کہ یار یہاں مسجد، کیونکہ مسجد اشفاق بھائی جو آپ نے جو سوال کیا اس میں مسجد کا ذکر تھا، مسجد ہے نا، یہ مسلمانوں کا مرکز ہے۔ آپ مسجد کی اہمیت کو یوں سمجھیے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ کی طرف آپ نے ہجرت فرمائی تو قباء کے مقام پر آپ نے قیام فرمایا، سب سے پہلا کام آپ نے مسجد ہی بنائی، ہے نا۔ تو مسجد یہ مرکز ہوتا ہے۔ مسجد نبوی شریف کی تعمیر ہوئی، اس کیا ہوا، تو یہ مسجد بہت ضروری ہے، کیونکہ یہیں پر مسلمانوں نے آنا ہے، نظام زندگی یہیں سے سمجھنا اور یہیں سے سیکھنا ہے۔ تو کئی ملکوں میں گیا ہوں، جو بہت بڑا فقدان نظر آیا وہ مسجد کا تھا۔ میں نہیں کہتا مساجد نہیں تھی یا مساجد نہیں ہے، لیکن ایک بازار بہت ہیں، دکانیں بہت ہیں، آئے دن مالز بن رہے ہیں، تو کوئی یہ نہیں کہتا یار ایک مال شہر میں ہے تو دوسرے مال کی کیا ضرورت ہے، صحیح، ایک بازار شہر میں ہے تو دوسرے بازار کی کیا ضرورت ہے۔ لوگ بازاروں پر بازار ہیں، مال پر مال، شاپنگ سینٹر پر شاپنگ سینٹر کھولتے چلے جا رہے ہیں۔ آبادی ہے کہ بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ آج 7.5 ارب آبادی اگر بتائی جاتی تھی تو چند سالوں پہلے 7.5 ارب نہیں تھی۔ آج اگر 7.5 ارب ہے تو ہو سکتا ہے کہ کل یہ 8 یا 8.5 ارب تک پہنچ جائے گی۔ پیدائش کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ تو مساجد کی ضرورت یہ ہے۔ ہاسپٹل پر کوئی یہ نہیں کہتا یار شہر میں ایک ہاسپٹل ہے کافی ہے، شہر میں 4 ڈاکٹر ہے پھر 5ویں کی کیا ضرورت ہے۔ جب ان چیزوں کی ضرورت مسلم ہے کہ یہ واقعی اچھا ضرورت پڑتی ہے، اشیاء کی خریداری کی ضرورت پڑتی ہے تو یہ چیزیں بن رہی ہوتی ہیں۔ بالکل، اللہ کرے بنے ہی شریعت کے مطابق جو بھی کھلے۔ مال بھی شریعت کے مطابق۔ مساجد دیکھیں، مال ایک خریداری کا جگہ ہے، ٹھیک ہے نا، اب وہ ہونے شریعت ہی کے دائرے میں ہونے چاہیے۔ تو اس میں کیا غیر شرعی ہوتا ہے کچھ، مطلب بہت ساری چیزیں غیر شرعی بھی ہوتی ہے، موسیقی ہوتی ہے، جوئے کے اڈے بنے ہوئے ہوتے ہیں، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، سنیما گھر بنے ہوئے ہوتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ ہے۔ اب یہ کہ مساجد، کیا مساجد اتنی ہیں جتنی مسلمانوں کی آبادی ہے؟ اب اچھا یہ ہر جگہ کے الگ الگ ہے۔ میں ساؤتھ افریقہ کے سفر کر رہا تھا اشفاق بھائی، اب مغرب پڑھنی تھی۔ اچھا ہم نے گھڑی دیکھی تو ہم نے کہا یار اب ہے تو غیر مسلموں کا ملک، تو ہم جا رہے تھے، سفر تھا تقریباً 10-12 گھنٹے مجھے بائی روڈ ہی میں نے سفر کیا۔ تو مغرب پڑھنی تھی تو مغرب کا ایک وقت، اگر ہم بہت آگے جاتے تھے تو وقت نکل جانے کا ڈر تھا۔ تو ایک ٹاؤن آیا، ایک چھوٹا سا قصبہ کہہ لیں آپ،
اب وہاں میرے ساتھ جو اسلام بھائی تھے وہ ڈھونڈ رہے تھے کوئی مسلمان نظر آئے. اب مسلمانوں میں ڈیفینیٹلی پاکستانی بھی ہوتے ہیں, ایسے ہمیں اثر پڑنی تھی, تو ہم جب جا رہے تھے راستے میں تو ہمیں ایک نظر آیا جو شکل سے پاکستانی لگا, اس کو ہمارے اسلام بھائی نے پوچھ لیا, وہ لے گیا. بہت اچھی مسجد بنی تھی بھائی, بہت اچھی مسجد بنی تھی, اور میں اپریشیٹ کرتا ہوں وہاں کے مسلمانوں کو, اتنی اچھی عالی شان, یعنی ہمارے بڑے بڑے علاقوں میں اتنی اچھی مسجدیں نہیں بنی ہوئی جو وہاں بنی ہوئی تھی, نو ڈاؤٹ مسجد اچھی تھی. اب وہاں چند میں نے ان کو پوچھا, بولے اتنے زیادہ مسلمان نہیں, لیکن انہوں نے مسجد بڑی اچھی بنائی, خوشی ہوئی. وہاں سے اثر پڑ کے جب ہم آگے نکلے تو آگے جا کر پھر مغرب پڑھنی تھی. اگر ہم اس ٹاؤن کو چھوڑ کر آگے جاتے تھے تو مغرب کا وقت نکل جانے کا ڈر تھا. تو اب مغرب, اب وہاں اترے تو پوچھا تو وہ ڈھونڈ رہے تھے, تو ایک شاید صومالی یا سوڈانی کو اس طرح کا مسلمان نظر آیا. اب چونکہ اسی سے پوچھ رہے ہیں نا کہ بھائی یہاں کوئی مسجد ہے, تو اس نے کوئی ایسا جگہ بتایا کہ یہاں جائیں. ہم نے گاڑی ٹرن کی, اور ٹرن کرنے کے بعد پھر جھاڑیوں جیسا علاقہ تھا, اندھیرا ہو رہا تھا, اور ایک جنگل جیسا علاقہ, اندر میں تھوڑی تھوڑی آبادی ہوگی. وہاں کوئی کارپینٹر ٹائپ کا تھا یا کوئی ڈینٹنگ میکینک ٹائپ کا تھا, اس کو وہاں سے کوئی پوچھا کہ تو انہوں نے جگہ دیکھی, بالکل ویرانہ تھا, اور آپ کا جیسے بالکل اندرونی جیسے گاؤں نہیں ہو ایسا علاقہ تھا. اب یہاں مسجد, تو پھر ہم نے جا کے وہ دروازہ کھولا تو واقعی ایک کمرہ تھا, نماز کی جگہ تھی. مسجد کہیں یا نہ کہیں میں نہیں جانتا, باقاعدہ اس پہ صفحے بنی ہوئی تھی, صفحے بچھی ہوئی تھی. اب لائٹ نہیں, جتنے میں ایک آدمی آیا, اس نے ہم کو واش روم کی بھی چابیاں دی, باتھ روم کی بھی چابیاں دی, لائٹیں کھولی. مجھے اتنا اچھا لگا, میں کہا یار. تو پھر پتہ یہ چلا کہ یہاں آس پاس میں مسلمانوں کے گھر ہیں, تو ان گھر مسلمان گھر انہوں نے 2-4 وضو خانے کی جگہ بنائی, ایک چھوٹی سی نماز کی جگہ بنائی, خود باتھ روم وغیرہ بنائے. اچھا لگا یار, یہ چیز ہونی چاہیے. ایسا ہی واقعہ ایک بار میرے ساتھ UK کے سفر میں ہوا تھا, اور ہماری ٹرین تھی اور ہم نے نماز پڑھنی تھی. اب نماز کے لیے جیسے ہی ہم نے ڈھونڈا تو ہمیں کوئی جگہ نہیں ملی. اب ہم پیدل جا رہے ہیں, ہمیں کوئی کہہ رہا ہے یوں جاؤ یوں جاؤ یوں جاؤ, یوں جا رہے. تو پھر ایک مکان جیسے بنے ہوئے تھے, نیچے کا جیسے کہ دروازہ تھا, مکان نما تھا. وہ بولے یہ ہے, کھولا تو اندر میں باقاعدہ انہوں نے جگہ بنائی ہوئی تھی نماز کی, نیچے بیسمنٹ میں تھا, وضو خانہ تھا, اور ایک اتنی خوشی ہوئی اشفاق بھائی. میں کہا یار یہ بنا ہے نا لوگوں نے. پھر ہم نے وہی مشورہ کیا. مدنی چینل کے ناظرین, دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا میں یہ بات طے ہوئی ہے کہ دعوت اسلامی ہر اس علاقے میں جہاں مسلمان آباد ہیں اور مسجد نہیں ہے, دعوت اسلامی نے وہاں مسجد بنانی ہے. سبحان اللہ. یہ ہم طے کیے ہوئے ہیں. اب ہر جگہ مسجد ہی بنے یہ ضروری نہیں ہوتا, ملکوں کے حالات اور واقعات اپنی اپنی نوعیت کے ہوتے ہیں, لیکن ایٹ لیسٹ آپ کی دعوت اسلامی انشاءاللہ ہر اس مقام پر مسجد یا نماز پڑھنے کی جگہ ضرور بنائے گی. یہ ہم نے طے کیا ہوا ہے, اور الحمدللہ اس معاملے میں ہم آگے بڑھ, پوری دنیا میں ورلڈ وائڈ, چاہے وہ 12 لاکھ جگہیں ہوں, 12,000 ہوں یا 12 کروڑ ہوں, ایک جذبے کے تحت اپنا ایک کیفیت ہے وہ عرض کر رہا ہوں میں. ماشاءاللہ. تو یہ ہے, مگر بنانی ضرور ہے. اور اسی کے لیے پھر ہم نے ذہن بنایا ہوا تھا کہ امامت کورس بھی کریں گے, امام بھی پرووائڈ کریں گے. تو یہ سارا پھر وہ قرآن پڑھانے والا بھی, کیونکہ جب ایک جگہ مسلمان رہتے ہیں نا تو وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے مطلب کہ بچوں کا بھی کچھ ہو, تو نماز کا بھی کچھ ہو, دیگر ہو. تو یہ ساری چیزیں پھر ایک مسجد اور یا ایک نماز کی جگہ پھر بہت اثر ڈالتی ہے اپنے علاقوں میں. آپ ہمارے ساتھ تعاون کریں. یہ بیٹھے یاد آئے تو میں نے, آپ ہمارے ساتھ تعاون کریں. دنیا میں جہاں کہیں بھی آپ کو مسجد جگہ کی ضرورت ہے کہ یہاں ہونی چاہیے, دعوت اسلامی کے نمبر, اوورسیز کے نمبر, اوورسیز کے ای میلز, واٹس ایپ نمبر, ہر چیز آپ کے پاس اسکرین پر ہم دکھاتے رہتے ہیں. آپ ہمارے سوشل میڈیا پر آپ نمبر دیکھ سکتے ہیں. کائنڈلی آپ ہمیں انفارم کریں کہ وی نیڈ دس اینڈ دس ایریا, مسجد اور جائے نماز ایکسیٹرا. انشاءاللہ we will try our level best. دعوت اسلامی کہاں نہیں, انشاءاللہ ہمارے اسلامی بھائی, ہمارے ذمہ داران, محبت کرنے والے, ایون کہ فائنینس کرنے والے,
اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے کہاں نہیں ہیں، کانٹیکس میں آ جاتے ہیں. جسٹ ایک ہم کو بھی میسج کرنا ہوتا ہے کہ یہ ایریا ہے، یہاں کی تھوڑی معلومات لے لیں گے، معلومات لینے کے بعد پھر ہم اسلام بھائی کو کہیں گے کہ اس ایریا کے اندر جگہ لینی ہے. ایک جگہ میں دیکھ کر آیا ہوں، اللہ نے چاہا تو اگر وہ جگہ ہو جائے گی تو میں امید کرتا ہوں کہ بہت زبردست دعوت اسلامی کو، مسلمانوں کو انشاءاللہ اس سے فائدہ ہوگا. اللہ نے چاہا تو بہت فائدہ ہوگا. لوگ دینے والے ہیں اشفاق بھائی. میں آپ کو بتاؤں ایک اور جگہ میں نے دیکھی، میرے ساتھ ایک اسلامی بھائی تھے، اللہ ان کو جزائے خیر دے. انہوں نے اپنی ایک جگہ بنائی ہے اور کہا کہ یار یہ نہیں، یہ آپ لے لو. دعوت اسلام دے دی دعوت اسلامی کو. اب ہم وہاں انشاءاللہ قرآن کی تعلیم، انہوں نے اپنے والدین کے اصالہ ثواب کے لیے جگہ دی. وہ جگہ کروڑوں میں دی. مطلب آپ تھوڑی دیر کے لیے آپ کو لگے گا یار ایسے بات کر رہا ہے لیکن وہ سیریس ہے کیونکہ وہ دعوت اسلامی کو دیکھ رہا ہے، کام دیکھ رہا ہے. صحیح. اور یہ بھی مطلب غیر مسلموں کے ملکوں کی بات کر رہا ہوں، باہر کی بات کر رہا ہوں. جی ہاں. تو وہ جگہ مطلب کہ میرا خیال ہے شاید 2 کروڑ روپے کی تو جگہ ہوگی. تو دے دیا، یہ دعوت گفٹ ہو گئی. بھائی یہ میرے ماں باپ کے اصالہ ثواب کے لیے، ہم نے کہا جلدی سے یہاا شروع کریں کام. صحیح. تو ویسے دینا کوئی چاہتے ہو مدنی چینل پر، اس دن جو ہے وہ ہمارے رکن شورا حاجی عقیل صاحب فرما رہے تھے ٹیلی تھون کی ٹرانسمیشن میں کہ دعوت اسلامی کو لوگ جو جگہ دے رہے ہیں نا، اس کی جو ایوریج الحمدللہ بن رہی ہے وہ ایوری ڈے 3 سے زیادہ کی بن رہی ہے. روزانہ 3 سے زیادہ الحمدللہ جگہیں مل رہی. تو لوگ اگر دینا چاہتے ہو، جیسے کہ ناظرین کو سن رہے ہو، ہمارا پورا نظام بنا ہوا ہے. کیسے دیں، کیا نظام بنا ہوا ہے. ہماری پراپرٹیز جو جگہ ہیں اس کے لیے مجالس سے بنی ہوئی ہیں. ہم پورا مطلب نظام دیکھتے ہیں، حساب کتاب دیکھتے ہیں، اس کے بعد لیتے ہیں. تو میں نے جیسے کانٹیکٹ نمبر بتایا نا، ڈیٹیل آپ فراہم کر دیں. مگر بیسک یہ ہے کہ امریکہ میں، یو کے میں، یورپ میں، جہاں جہاں آپ آباد ہیں، ہر جگہ پر، ایون کہ کینیڈا کی بات کریں، افریقہ کی بات کریں، اسپیشلی وہ جگہ جہاں نئے نئے مسلمان آباد ہوتے ہیں اور نان مسلمز کنٹریز ہوتی ہیں، ڈیفینیٹلی وہاں جگہوں کی پرابلم ہوتی ہے، مساجد کے، جائے نماز کے مسائل ہوتے ہیں. بٹ ہم البتہ یہ ارادہ کر کے بیٹھے ہیں اور دعوت اسلامی اتنی بڑی ہے کہ وہ یہ ارادہ کر سکتی ہے. دعوت اسلامی کو اللہ تعالیٰ نے یہ مقام دیا ہے آج. یعنی میں دعوت اسلامی، ہم تو بعد میں آئے نا، شروع سے دعوت اسلامی چل رہی ہے اور کرنے والوں نے دعوت اسلامی کے لیے وہ کام کیا ہے کہ دعوت اسلامی آج یہ اعلان کر سکتی ہے الحمدللہ کہ آپ ہم سے کانٹیکٹ کریں، اللہ نے چاہا تو ہم آپ کو بنا. وہیں قرآن کی تعلیم بھی ہوگی، وہیں پر انشاءاللہ 11ویں منائیں گے، 12ویں منائیں گے، 6ٹھی بھی منائیں گے انشاءاللہ. یہ کیوں آپ کرتے ہیں کہ جہاں جاتے ہیں وہاں مسجد ڈھونڈتے ہیں نماز کے لیے؟ ویسے تو کسی بھی جگہ پہ اتر کے آپ نماز تو پڑھ سکتے ہیں، پانی وغیرہ بھی ہوتا ہوگا ساتھ میں، وضو پڑھ سکتے ہیں، اور مگر اچھا ہوتا ہے. یہ اصل میں ڈھونڈنے کی وجہ کیا ہے؟ ایک تو تسلی ہوتی ہے کہ قبلے کی سمت وغیرہ کا سارا تسلی ہو جاتی ہے، اور نہ ہو تو پھر بندہ پھر وہاں ہاتھ پیر مارے گا، کرنا پڑتا ہو، ہاتھ پیر مارے گا. اچھا وہ مسجد بنانے کی سوچتے ہو؟ یار یہاں ہونی چاہیے نا. ایک نماز آپ کی وہاں کبھی کبھی مسجد بنوا دیتی ہوگی. ہوئی ایسے واقعات الحمدللہ، جاتے ہیں ورنہ وہ جگہ صحیح کرنی ہے. جیسے اب یہ جہاں میں نے کہا کہ ہم نے مغرب پڑھی تھی تو وہ جگہ صحیح کرنی چاہیے. اچھا تو گئے پڑھی تو اندازہ ہوگا نا کہ یار یہاں پر ایک سہولت ہونی چاہیے، مسلمانوں کو بہتر ہونا چاہیے. تو غریبوں کا اللہ کا لگ رہا تھا تو تھوڑا فائنینس کر دیا جائے وہاں پر. اب یہ غریب کہاں نہیں یار. صحیح. افریقہ میں خاص طور امیر سے امیر ممالک میں بھی غریب سے غریب آدمی رہتا ہے. یہ تقسیم ہے لوگوں کی. صحیح. نہیں تو دنیا میں عمارتیں کیسے بنتی ہے؟ سارے کروڑ پتی آدمی تھوڑی کو بلڈنگ بنائے گا، اینٹیں رکھے گا اور سیمنٹ بنائے گا. وہ غریب لیبر ہوتی ہے، مزدور ہوتے ہیں. اچھا ایسا بھی ہے کیا کہ آج کل خاص طور پہ جو ہم جن ممالک کو صرف نام سنتے ہیں جیسے کہ اوورسیز ملک ہیں، وہاں پر کمیونٹی سینٹرز بنانے کا زیادہ رجحان ہے مسجد کے مقابلے میں؟ نماز بھی بھلے وہاں پڑھ لیں لیکن نام کمیونٹی سینٹر کا دیا جا رہا ہے. بعض اوقات مختلف قومیں آباد ہیں. دیکھیں پاکستانی سینٹر بھی بنے ہوتے ہیں، اسی طرح بنگلہ دیشی بھی اپنا سینٹر بناتے ہیں، سوڈانی کلب سینٹر الگ الگ نام دیتے ہیں. یہاں یہ اپنی کمیونٹی وائز اپنی کوئی ایکٹیویٹیز، اپنے معاملات رکھتے ہیں. اسکولیں اپنی اپنی کمیونٹی وائز بناتے ہیں، پھر وہ دوسری کمیونٹی کو بھی انوائٹ کرتے ہیں، ان کے لیے بھی مطلب کہ یوں سلسلہ بنا ہوا ہوتا ہے. تو اگر وہاں پر کوئی ناجائز کام کرنے کے لیے، ناجائز کام نہیں ہوتے، کوئی ناجائز مقاصد نہیں ہے، تو ٹھیک ہے ایک سینٹر بنتے کمیونٹی وائز.
ہم دنیا میں لوگ آباد رہتے ہیں. ہمارے یہاں پاکستان میں بھی دیکھ لیں تو مختلف برادریوں نے اپنے اپنے نام کی چیزیں بنائی ہوئی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, میمن ہے تو میمنوں نے اپنی کمیونٹی بنائی ہوئی ہے. بالکل. تو یہ ہوتا ہے اپنی اپنی کمیونٹی کے لیے اچھے سے اچھے کام کرنا. تو یہ اچھا ہے کہ ہر کمیونٹی میں اگر اس طرح کے لوگ بن جاتے ہیں اور وہ خیر خواہی کرتے ہیں, مدد کرتے ہیں, ویزا پرابلم ہوتے ہیں, ڈاکیومنٹیشن پرابلم ہوتے ہیں, ریسیڈنس پرابلم ہوتے ہیں. جیسے میمن کمیونٹی کے تعلق سے میں بعض ممالک کو جانتا ہوں کہ وہ پھر وہاں پر اگر کوئی ایسے آباد ہو جاتے ہیں تو پھر ان کو وہ اچھی خاصی ان کو وہاں پر وہ اکوموڈیٹ کرتا ہے, وہ گائیڈ بھی کرتے ہیں, بس کرتے ہیں. یہ اچھا ہے, اس میں کوئی برا نہیں ہے. اگر یہ امت کی خیر خواہی کرتے ہیں, لوگوں کی مدد کرتے ہیں, اچھی نیتوں سے کریں گے انشاءاللہ ثواب ملے گا. اور بعض میجورٹی یہ کام عموماً لوگ والنٹری کر رہے ہوتے ہیں جی, اور چندے پر یہ نظام سارا چل رہا ہوتا ہے. تو یہ چیزیں, لیکن مسجد نہ بنانا اور صرف اسی پر زور دینا اپنا اپنا انداز ہے, اپنی اپنی سوچ. اب اللہ جس کو جس کام کے لیے توفیق دے. دیکھیں نا, جب آپ مسجد بنانے گئے اشفاق بھائی, تو انہی لوگوں نے تو آپ کو چندہ دیا ہے. صحیح, ٹھیک ہے, انہوں نے اپنے کلب میں اپنے ایریا میں مسجد نہیں بنائی, بنانی چاہیے تھی. انہوں نے نماز کی جگہ نہیں بنائی ہوتی ہے نارملی. اب آج ہمارے اپنے لوگ گھروں میں وضو خانہ نہیں بنا تھا, بولتے گلوں میں وضو خانے بنائیں گے. اور وہ بیسن پر کھڑے کھڑے وضو کر تو جگہ ہوتی ہے, تو وہ نماز پڑھنے والے پڑھ بھی دیتے ہیں نا. وہ ان کو نہیں لگتا کہ کوئی پراپر جگہ ہونی چاہیے, کوئی چھوٹا ہول ہو جاتا ہے, کوئی کمرہ بنا لیتے ہیں, تو یہ سب کر لیتے ہیں. لیکن بننا چاہیے پراپرلی, ایک جگہ ہونی چاہیے. مسلمان کو کم از کم اس کا اہتمام کرنا چاہیے, اور کوئی نہیں کرتا ایسا نہیں ہے, کرنے والے بہت اچھی بات, گھر میں الگ جگہ بنانی چاہیے. لیکن یہ کہ جب دعوت اسلامی, میں اپنی بات کر رہا ہوں, دیگر عاشقان رسول بھی یقیناً پیچھے نہیں ہوتے ہوں گے, لیکن جب ہم مسجد بنانے کے لیے جاتے ہیں تو ہم انہی لوگوں کے ساتھ مشورے کرتے ہیں اور یہ سپورٹ کرتے ہیں. دیکھیں, دو چیزیں ہیں, مسجد بنتی ہے پیسوں سے, نمازی بنتا ہے کوشش سے. صحیح, نماز کے لیے آپ کو نیکی کی دعوت دینی پڑے گی پرسنلی, جیسے نماز کے لیے بلانا پڑے, کیونکہ ابھی تک وہ دور آیا نہیں. اللہ کرے وہ دور کبھی نہ آئے کہ دروازے پہ کھڑے ہو کر یا علاقے میں اعلان کیا جائے کہ بھائی جان جلدی جلدی آئیں, نماز پڑھیں, جو نماز پڑھنے آئے گا اس کو 100 روپے ملے گا. تو اللہ کرے وہ دن کبھی نہ آئے. لوگ اللہ کے لیے ہی صرف نمازیں پڑھیں اور مسجد ہماری آباد رہے. تو نمازی پیسوں سے نہیں بنتا, نمازی نیکی کی دعوت تبلیغ دین سے بنتا ہے. یہ دعوت اسلامی, اب دعوت اسلامی دونوں کام کرتی ہے. ہمیں نمازی بنانے کے لیے بھی اسلامی بھائی چاہیے, مسجد بنانے کے لیے بھی اسلامی بھائی چاہیے, نمازی بڑھانے کے لیے بھی اسلامی بھائی چاہیے, مسجد مستقل چلانے کے لیے بھی اسلامی بھائی چاہیے. تو یہ دونوں چیزیں ہیں, اور یہی شروع سے ہو رہا ہے. صحابہ کرام علیہم رضوان کی اگر آپ سیرت کا مطالعہ کریں, زندگی کو دیکھیں, تو مال بھی خرچ کرنے والے مال خرچ کرتے رہے, پرسنل بھی انہوں نے کوششیں کی ہیں, اور یہ سب ہوتا رہا ہے. تو نظام تو ہی چل رہا ہوتا ہے نا. صحیح, کچھ کال شامل کرتے ہیں. میرا سوال یہ ہے کہ حاجی عمران صاحب نے ارشاد فرمایا تھا کہ انشاءاللہ میں ٹیلی فون میں 10,000 تک یونٹ کر لوں گا. تو یہ پوچھنا تھا کہ انہوں نے کلیم کرنی ہے, اور دوسری بات اشفاق بھائی سے یہ پوچھنا تھا کہ 2013 کے بعد سے اب تک کبھی مدینہ شریف میں جانا ہوا ہے؟ 2013 کے بعد الحمدللہ ہوا ہے. آپ سے پوچھ رہے تھے 10,000. میں نے ذہن بنایا تھا کہ میں انشاءاللہ 10,000 تک کا میں نے اپنا ٹارگٹ رکھا تھا. تو اگر اوورآل جیسے رابطے ہوئے, ملاقاتیں ہوئی, کچھ کوششیں ہوئیں, کچھ آپ کو آگے بڑھایا, اس کو آگے بڑھایا, اسے یہ کرا لو, اسے وہ کرا لو, میرا خیال ہے زیادہ ہی ہو گیا. نہیں, اور سال بھر کا اگر مطلب کہ یوں حساب کتاب بنا لیا جائے تو 10,000 تو میں نہیں کہہ سکتا, لیکن ایک اچھا خاصا اماؤنٹ ہو گیا, شکر ہے اللہ کا. الحمدللہ. ویسے آپ بتاتے نہیں ہیں کیا ہوا اور کارکردگی. ہم سے لوگ نارملی پوچھتے ہیں پورا تھی ہے کہ نہ, کیا بولے. نہیں تو ٹھیک ہے, جو ہوا سو ہوا انشاءاللہ. بہت ہوا اللہ کی رحمت سے. ابھی مجھے بھی اصل میں ایکچوئل فگر پتا نہیں ہے, بہت بڑا ایک سسٹم ہے. ابھی اس کو جو جمع کرنا ہے نا, اس کو ایک ٹائم لگے گا. صحیح. میں ویلکم میں تھا, اجتماع میرا جاری تھا, اور مجھے اس وقت پتا چلا کہ آج یہاں پر ساؤتھ افریقہ میں کہ پہلی رات ہو گئی ہے. تو بیٹھے بیٹھے کچھ ذکر غوثیت ہو چکا اس وقت کہ میرے غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ یہ اپنے گھر سے نکلے ضرور,
مگر علم دین حاصل کرنے کے لیے نکلے، اور آپ نے علم دین حاصل کیا، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنا علم عطا فرمایا کہ آپ بر وقت چاروں مذہب پر فتویٰ دے سکتے تھے، اور آپ کے پائے کا کوئی مفتی نہ تھا، اتنے بڑے عالم و مفتی تھے آپ، اور واعظ و نصیحت، نیکی کی دعوت، اس میں آپ اپنی مثال آپ تھے، اللہ کی رضا پر راضی رہنے والا اور توکل، یہ آپ کی سیرت کا انتہائی اہم پہلو تھا۔ اچھا، قرآن کریم کی تلاوت بکثرت کیا کرتے تھے، سبحان اللہ، اور نماز بکثرت آپ نمازیں پڑھا کرتے تھے، 40 سال عشاء کے وضو سے فجر، اور زبردست ریاضت و مجاہدے آپ کی زندگی کا حصہ ہیں۔ سبحان اللہ، تقوی اور پرہیزگاری آپ کی زندگی کا خاص عنوان ہے، جس کی آپ نے بہت ترویج و ارشاد کی اور اس کی دعوت دی، اور شمار سے باہر آپ سے کرامات ثابت ہیں، شمار نہیں کی جا سکتی آپ کی کرامات کو، اتنی کرامات ہیں، اور پھر آپ پر کرم بالائے کرم یہ ہے کہ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنا لعب دہن آپ کے منہ میں داخل فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ، مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم اپنا لعب دہن تھوک مبارک آپ کے منہ میں داخل فرماتے ہیں۔ آپ کے واعظ و نصیحت پر جو کتابیں لکھی گئی ہیں اور جو تقاریر، جو بیانات آپ کے لکھے گئے ہیں، اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کس قدر خوف خدا کا درس دیتے تھے، دنیا سے بے رغبتی کا درس دیتے تھے، اور موت کی یاد کا درس دیتے تھے۔ اس طرح کے آپ کے عنوانات ہوا کرتے تھے۔ آپ کے بیانات سننے والا جیسے کہ دنیا سے بے نیاز ہو جائے، دنیا کی محبت اس کے دل سے نکل جائے، مال کی محبت اس کے دل سے نکل جائے۔ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا بیان سننے والا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے لو لگا لیتا تھا، اللہ تعالیٰ کی محبت اس کے دل میں پیدا ہو جاتی تھی، شریعت پر پابندی اس کے دل میں پیدا ہو جاتی تھی۔ یہ جو چیزیں ہیں، یہ چیزیں بہت ضروری ہیں، بہت امپورٹنٹ ہیں، جو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ایک شخص بیان کرتا ہے تو اس بیان کے بعد اس کو نتیجہ، تو غوث پاک علیہ رحمہ کے بیان کا تو نتیجہ یوں ہاتھوں ہاتھ ہوتا تھا کہ آپ کے تو اس اجتماع میں ہی لوگوں کی روحیں نکل جایا کرتی تھی، انتقال کر جاتے تھے خوف خدا کے سبب، اور حالت غیر ہو جایا کرتی تھی۔ آپ زبردست مفسر قرآن تھے، اور آپ نے وہ قرآن کی تفسیریں بیان کی ہیں جو کسی بڑے سے بڑے عالم و مفتی کی عقل میں بھی نہ آتی ہوں، کیونکہ آپ پر علم لدنی کے دروازے کھلے ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت عظیم الشان علم عطا فرمایا تھا، اور سخاوت اپنی مثال آپ تھی، شجاعت اپنی مثال آپ تھی، کرامت اپنی مثال آپ تھی، سبحان اللہ، حسن و جمال اپنی مثال آپ تھا، حسن و جمال میں جو کمال تھا وہ اپنی مثال آپ تھا۔ بچپن سے لے کر آخری وقت تک آپ کی زندگی کا ہر پہلو یہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے، اسے سیکھا جا سکتا ہے، بچپن کے واقعہ سے سیکھا جا سکتا ہے، نوجوانی کے واقعے سے سیکھا جا سکتا ہے، جوانی کے واقعے سے سیکھا جا سکتا ہے، آپ کی شادی وغیرہ اور اولاد کے معاملے میں آپ سے سیکھا جا سکتا ہے، آپ کاروبار کرتے تھے یہ آپ کی زندگی سے سیکھا جا سکتا ہے، آپ ایک اچھے استاد تھے، معلم تھے، یہ آپ کی زندگی سے سیکھا جا سکتا ہے، آپ بزنس مین تھے، تاجر تھے، یہ سیکھا جا سکتا ہے کہ تجارت اور یہ دین کی خدمت یہ ایک جگہ جمع کیسے ہو سکتی ہے، یہ غوث پاک کی زندگی سے پتہ چلتا ہے۔ گھر بار کے حقوق، اولاد کے حقوق اور نیکی کی دعوت اور کاروبار یہ سارے جگہ کیسے جمع ہو سکتا ہے یہ بتا سکتے ہیں۔ عاجزی، انکساری، تواضع یہ آپ کی سیرت کا اہم پہلو ہے۔ تو یوں حیا، پردہ، شرم کا جو درس آپ کے بیانات سے ہمیں ملتا ہے، یہ جنہوں نے غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بیانات پڑھے ہیں نا، جو کتابوں میں آپ کے بیانات لکھے گئے ہیں، ان بیانات کو پڑھے ہیں تو آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اس وقت کے جو حکمران تھے، اس وقت کے عمرا تھے، ان کی جو اصلاح فرمائی اور ان کی غلطیوں پر جو ان کی نشاندہی فرمائی اور ان کو درست کرنے والے جو کام کیے، اس وقت جو اہل علم طبقہ تھا، اس اہل علم طبقے میں جو خرابیاں پیدا ہو چکی تھیں، میرے غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ان خرابیوں کو دور کرنے کے لیے جو بیانات فرمائے، جو عام
مالدار طبقہ ہوتا ہے، ایک تو حکمران طبقہ ہوتا ہے، ایک مالدار طبقہ ہوتا ہے. اس مالدار طبقے میں موجود خرابیوں کو جس طرح آپ نے دور کرنے کے لیے بیانات فرمائے. پھر ایک عام عوام طبقہ ہوتا ہے، اس عام عوامی طبقے میں جو برائیاں تھیں اس کو جس طرح آپ نے دور کرنے کی کوششیں فرمائی. تو عوام ہو، عوام میں بھی خاص ہوں، خاص میں پھر علماء جو خاص الخاص ہیں، پھر جو حکمران ہوتے ہیں، جو ارباب اقتدار ہوتے ہیں، قہر و تسلط جن کے پاس ہوتا ہے، ان سب کی جملہ غلطیوں پر جو میرے غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ان کو جو واضح نصیحت فرمائی، ان کو تنبیہ فرمائی، ان کو نیکی کی دعوت دی، وہ اپنی مثال آپ ہے. پھر جس طرح آپ کے دستے مبارک پر لوگ تائب ہوتے رہے، یہ اپنی مثال آپ ہے. چاہے وہ چور ہو، ڈاکو ہو، لٹیرا ہو، جس طرح کا بھی ہو، آپ کے کردار میں اتنی کشش تھی، آپ کے کردار میں اتنا مطلب کہ وہ تھا کہ لوگ آپ کے گرویدہ ہو جایا کرتے تھے. جس سے کوئی شرعی مسئلہ حل نہ ہو وہ شرعی مسئلہ میرے غوث پاک حل فرما دیا کرتے تھے. یعنی کوئی بات بیان نہیں کی جا سکتی نا کہ کیا کیا بیان کیا. اب جیسے میں نے آپ کو عنوانات بیان کیے، اگر ان سارے عنوانات کو آپ پڑھیں گے تو ہر عنوان اپنے اندر کتنے مطلب کہ وہ ذیلی عنوان لیے ہوئے ہیں، اور اب لمبے بڑے بڑے سلسلے اور پروگرام اور اب نیکی کی دعوت و بیانات ان عنوانات پر لے کر غوث پاک کی سیرت پڑھ کر آپ کر سکتے ہیں. یعنی غوث پاک کی سیرت کا ایک پہلو کرامات اگرچہ ہے، ایک پہلو اس طرح کا اگرچہ، لیکن دوسرا پہلو آپ کا علم، اور علم کے ساتھ ساتھ اس وقت جو میرے غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اصلاح امت والا جو کام کیا، اور یہ جو تجدیدی معاملات جو آپ کی زندگی کے ساتھ جو رونما ہوئے، جو بیان ہوئے، وہ مطلب بالکل وہ اتنے بیان بھی نہیں ہوئے لوگوں میں. مجھے جو میں نے جو سنا اور سمجھا ہے، اتنے بیان بھی نہیں ہوئے. وہ ایک اپنا ہے کہ جیسے میں نے کہا کہ کن ایوانوں میں اگر میں اقبال ہو گیا، کن مقامات پر اور کن سیکٹر کے اندر اور کن ایریاز کے اندر، کن کمیونٹیز کے اندر غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے بیانات کے ذریعے، اپنے کردار کے ذریعے مدنی انقلاب برپا کر دیا، تو وہ بالکل اپنی مثال آپ ہے. اللہ ہمیں غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے فیضان سے مالا مال فرمائے. پھر طریقت کا سلسلہ، بیعت کا سلسلہ، مرید بنانا، ان کی اصلاح کرنا، پھر ان کو اجازتیں دینا، پھر ان کا جانا، ان کی تربیت کرنا، تو یہ پورا ایک مطلب کہ سلسلہ ہے. اور اللہ کریم ہم سب کو غوث اعظم علیہ رحمت اللہ اکرم کے سیرت پاک پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ماشاءاللہ. قادری جو طریقت کی آپ نے بات کی، قادری کسے کہتے ہیں؟ یہ اصل میں آپ کا نام عبد القادر ہے، تو جو آپ کا مرید بنتا ہے وہ قادری ہے. عبد القادر سے قادری ہو گیا. اچھا، تو قادری سلسلہ یہ تمام سلسلوں کا سمجھے کہ بڑا سلسلہ ہے. الحمدللہ. اصل میں اس طرح کے سوالات آج کل لوگ کرتے ہیں، پوچھتے ہیں، کنفیوژن بھی ہوتی ہے. جیسے غوث اعظم کا مطلب لوگوں کو نہیں پتا ہوتا، مدنی مذاکرے میں بیان کیا گیا کہ سب سے بڑا مددگار اللہ کی عطا سے. تو اس طرح سے قادری بھی آپ ہی کی نسبت سے ہیں. ماشاءاللہ. کالز مزید شامل کرتے ہیں. ماشاءاللہ آپ کا سلسلہ بہت ہی پیارا چل رہا ہے، اس سے بہت کچھ سیکھنے کا موقع مل رہا ہے. ماشاءاللہ. جزاک اللہ خیر. سیکھنے کو تو ملتا ہے، غوث پاک کی باتیں ہوں یا ویسے ہی جنرل آپ کے سلسلے ہوں. اور پھر باہر جاتے ہیں تو وہ باتیں بھول جاتے ہیں، یاد نہیں رہتی. میں ایک عرب ملک میں تھا، وہاں میں نے مسجد میں نماز پڑھی، مغرب کی یا عشاء کی. میں نماز پڑھ کے جیسے ہی مسجد سے باہر نکلا تو ایک شخص انتظار کر رہا تھا. اس کے ہاتھ میں تسبیح تھی اشفاق بھائی، اور اس نے ملاقات کی، بہت اچھے طریقے سے ملے. انہوں نے کہا کہ عمران، یہ آپ نے کچھ 1.5 یا 2 سال کا شاید انہوں نے بتایا ہوگا، 1.5-2 سال پہلے آپ نے ٹی وی پر، چینل پر، اپنے مدنی چینل پر ہم کہا ہوگا کہ یار آپ روز کے 1200 درود پاک پڑھو. بولا بھائی میں نے آپ سے اس دن سنا، اور وہ دن آج کا دن ہے. جتنے آپ نے کہا تھا میں اتنے درود پاک پڑھتا ہوں. میں آپ کو میں بتا دوں، آپ کو اچھا لگے گا. مجھے اچھا لگا، بلکہ یاد رہا. ٹھیک ہے. تو اسی طرح ایک اسلام بھائی مجھے ملے تھے، مطلب ملے کیا تھا، بات چیت میری ہوئی. تو انہوں نے کہا کہ ہمارے گھر کا جو ماحول ہے نا، جو تم بولتے ہو نا ٹی وی پر، ہم نے اپنے گھر کا ماحول اس طرح بنایا ہوا ہے. تو اچھا، اس طرح کے بہت تاثرات ملتے ہیں. خود امیر سنت کے جو نیکی کی دعوت بیانات ہیں، اس سے فرق پڑتا ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ لوگ عمل نہیں کرتے، میں اس سے اتفاق نہیں کرتا. اس کی تعداد اگرچہ کم ہوگی، لیکن ایسا نہیں کہ نہیں ہے. اچھا، دوسری بات اشفاق بھائی یہ ہوتی ہے کہ ایک ہوتا ہے بندہ بدل جائے، پھر ایک ہے سوچ بدل جائے.
فرق ہے دونوں. سوچ بدلتے ہی، سوچ بدل جاتی ہے. بعض اوقات عمل کرنے کی اتنی طاقت و سقت نہیں ہوتی. مثال کے طور پر ایک شخص ہے جو خوشی خوشی گناہ کرتا تھا، اس کو احساس ہی نہیں تھا کہ گناہ. اور آپ نے روایت پڑھی ہوگی کہ ایک اچھے مسلمان کی علامت بھی لکھی ہوئی ہے کہ نیکی کرے تو خوش ہو جائے، گناہ کرے تو غمگین ہو جائے. صحیح. اگر اسے گناہ ہو تو وہ غمگین ہو جائے. جب گناہ کر کے غمگین ہونے کی کیفیت یہ کتنوں میں. دعوت اسلامی نے یہ تو ضرور کیا ہے کہ اگر خدا نخواستہ گناہ ہو جاتا ہے تو گناہ کرنے والا غمگین ہو جاتا ہے. تو ایک بندگی کا ایک درجہ تو اس نے طے کیا نہیں کیا. واہ. ایک ایمان کی ایک درجوں میں سے ایک درجہ تو اس نے طے کیا نہیں کیا. یہ دعوت اسلامی نے کیا یا نہیں کیا. یعنی بچے کو یہ شعور پیدا ہو جاتا ہے کہ یہ غلط ہے. آپ کو مجھے بھی شعور پیدا ہو جاتا ہے کہ یہ غلط ہے. یہ الگ بات ہے کہ میں ہر غلط کام سے بچ پاتا ہوں یا آپ بچ پاتے یا نہیں بچ پاتے، یہ ایک الگ ٹاپک ہے. شعور بیدار ہونا یہ بڑی ایک چیز جو مجھے اس بات کا شعور ہی نہیں تھا کہ یہ غلط ہے، اور آج میں یہ کہتا ہوں یہ غلط ہے اگرچہ میں نہیں بچ پا رہا ہوں. لیکن کل تو وہ کام لوگ جو خوشی خوشی کر رہے تھے، آج وہ کام اگر ہو جاتا ہے تو وہ اس کے اندر اس کو خوشی نہیں ہوتی، بس افسوس ہو گیا. تو یہ چیزیں ہوتی ہیں. دعوت اسلامی کا اس معاملے میں بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے. مدنی چینل کا تو جب ہم باہر جاتے تو یہاں تو اتنا نکلنے کا موقع نہیں ملتا، باہر جاتے تو اندازہ ہوتا ہے کہ مطلب کہ دعوت اسلامی کا باہر ملکوں میں کتنا بڑا کنٹریبیوشن ہے. اور دعوت اسلامی کی وجہ سے اس وقت بھی جو دیکھ اور سن رہے ہوں گے یہ جانتے ہوں گے کہ دعوت اسلامی نے ان کے گھروں میں، ان کے بچوں میں، ان کی عورتوں میں، ان کے مردوں میں، ان کے روزگار میں، ان کے دیگر معاملات میں کس قدر تبدیلی پیدا کی ہے.